الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. لیں جی ہم اسماء مشتقہ پڑھ رہے تھے تو اس میں سے ہم نے اسم الفاعل پڑھ لیا ہے الحمدللہ. دیکھیں اسم المفعول پڑھ لیا ہے، اسم الظرف پڑھ لیا ہے، اسم الصفہ یہ بھی ہم نے کسی حد تک کر لیا ہے. اسم الصفہ کا ہی ایک دوسرا ایسے سمجھیں اسی کا ہی حصہ ہے اسم المبالغہ، جو آج ہم اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر کیا ہوگا اسم التفضیل اور اس کے بعد اسم الاعلیٰ. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اس کی ہم بار بار دہرائی کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو کوشش یہ بھی کی جائے گی کہ اس کو آسان سے آسان بنایا جائے. آپ لوگوں کو انشاءاللہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ کچھ چیزیں اصل میں بہرحال یاد کرنے والی تو ہوتی ہیں نا، جیسے اسم الصفہ کے کچھ اوزان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے یاد کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ توفیق دی تو انشاءاللہ اس کا میں جب خلاصہ بناؤں گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اور اچھے طریقے سے ہو جائے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کی کوئی چھوٹی سی ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو بھیج دوں، کیونکہ اس کو الگ سے تیار کرنا ٹائم اگر ہو تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے. وہ ایک ایک چیز کی اگر تھوڑی سی تفصیل آ جائے، باقاعدہ اس کو لکھ کر سمجھایا جائے تو وہ میرے خیال میں کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے گا. فی الحال آپ اس چیز پر فوکس کریں کہ روز کا روز ایک تو دہرائی ہو جائے، اور جو چیزیں میں آپ لوگوں کو کہوں کہ یہ یاد کر لیں تو وہ یاد بھی کر لیں. اور یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں کور ہو جائیں گی، اس حوالے سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لکھنے کا موقع مل گیا تو وہ میں لکھ کر جب سمجھاؤں گا تو بہرحال اس کا میں کیونکہ تجربہ اس لحاظ سے مجھے ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پہ کلاس میں جب پڑھا تو کلاس کے اندر کیونکہ بورڈ پر لکھنے کی سہولت ہوتی ہے تو بہرحال وہ اچھی خاصی اس کے اندر فرق ہوتا ہے، اور بہت ہی آسانی سے لوگوں کو بات سمجھ آ جاتی ہے. تو اس میں تھوڑی سی خشکی بہرحال مجھے بھی محسوس ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جب انسان کسی بڑے مقصد کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے تو اس میں انشاءاللہ مشکل نہیں ہے. تو آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ اس میں ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اسم الصفہ، اسم التفضیل، اسم الاعلیٰ. پھر دیکھ لیں اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الصفہ، اسم التفضیل، اسم الاعلیٰ. پھر ایک دفعہ سن لیں اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الظرف، اسم الصفہ، اسم التفضیل، اسم الاعلیٰ. تو اسم الظرف کو پھر ایک دفعہ ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں. اسم الظرف، ظرف کے لغوی معنی برتن یا بوری، یعنی جس میں کوئی چیز رکھی جائے. تو یہ ہم نے الحمدللہ یہ دیکھ لیا تھا. اصطلاحی معنی وہ اس میں مشتق، مشتق آ گیا نا، مشتق جو کسی یہ میں نے بتا دیا نا برتن یا بوری یعنی جس میں کوئی چیز رکھی جائے. اور اصطلاحی معنی کیا ہے وہ اس میں مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا جگہ کا تعین کرے. اسی طرح ظرف زمان، ظرف مکان کیا ہے؟ ظرف زمان کسی کام کے کرنے کے وقت کا تعین کرتا ہے، اس کے اندر وقت کا معنی ہوتا ہے. اور ظرف مکان کے اندر کسی کام کے کرنے کی جگہ کا تعین کرتا ہے، اس کے اندر جگہ کا معنی موجود ہوتا ہے. اسی طرح چنانچہ اسم ظرف کا مطلب ہے اس
وہ اسم مشتق جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کا وقت یا اس کی جگہ کا مفہوم رکھتا ہو، اس اعتبار سے بنیادی طور پر اس کے دو اوزان ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے تھے، وہ کیا ہیں؟ مفعل، مفعول۔ یہ ثلاثی مجرد کے اندر ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ثلاثی مجرد کے بنیادی دو اوزان ہیں، مفعل، مفعول، اور ایک ان کا وزن میں نے آپ کو بتایا تھا مفعلۃ بھی ہے، ٹھیک ہے، مفعل، مفعول، پھر مف مفعلۃ، اور پھر ان تینوں کی جو جمع ہے وہ جمع مکسر ہے اور وہ مفاعل کے وزن پر ہے، دیکھیں، اور یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، دیکھیں وہ لفظ جو جانے پہچانے ہیں، مغرب، مشرق، مسجد، مغرب غروب ہونے کا وقت یا غروب ہونے کی جگہ، مشرق غروب اپنا طلوع ہونے کا وقت یا طلوع ہونے کی جگہ، اور مسجد سجدہ کرنے کی جگہ، اور مفعلہ، اب مفعلتن ایک وزن ہے، میرے سے شاید مفعلتن پڑھا گیا تھا، تو یہ عین کے اوپر زبر ہے، عین کلمے کے اوپر مفعلتن، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ایک وزن ہے، کس کا؟ اسم الظرف کا، اور یہ اس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس جگہ پہ اس کا معنی نکلے گا کہ جہاں پہ کام زیادہ ہوتا ہو، بکثرت کام ہوتا ہو، جیسے مدرسۃ، مطبعۃ، اور ان کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ مفاعل، ٹھیک ہے جی۔ پھر اسم الظرف جو ہے باب افعال، یعنی مزید فی کے اندر کیا ہے؟ مزید فی کے اندر جو مفعول ہوتا ہے نا، وہ اسم الظرف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، جیسے مفعلن ہے، عین کلمے کے اوپر زبر، اچھا اگر مفعلن ہوتا تو پھر وہ فاعل ہوتا، مفعلن، اور مفعلن مفعول، جو کہ ظرف کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے، مخرج، جیسے مخرجن نکالنے کی جگہ، یہ تو معنی ہم الحمدللہ بار بار دیکھ چکے ہیں، ہم آگے چلتے ہیں۔ اسم الظرف کی مثالیں، مشربن پانی پینے کی جگہ، متنفسن سانس لینے کی جگہ، مجتمع جمع ہونے کی جگہ، منتظر انتظار کا، انتظار کا وقت، متناول پہنچنے کی جگہ، اور اسی طرح ملتزم چمٹنے کی جگہ۔ یہ تھوڑی مثالیں ہیں، اس طرح کے اور بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اسم الصفہ، اسم الصفہ کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ اسم نکرہ جس کی پھر دو قسمیں ہیں، اسم صفت کسی چیز کی صفت کا نام جیسے حسن یا سہل، اور اسم ذات کسی جاندار یا بے جان چیز کی جنس کا نام جیسے انسان، فرس، اور دوسری اس کی قسم کیا ہے؟ اسم المعانی، ٹھیک ہے، اسم المعانی وہ کیا ہے؟ یا تو حسی ہوتے ہیں یا عقلی ہوتے ہیں، اسم المعانی کی پھر دو قسمیں ہیں، یا حسی ہوتے ہیں یا عقلی ہوتے ہیں۔ حسی کون سے ہیں؟ بیت، رجل، اور عقلی کون سے ہیں؟ بخل، شجاعت۔ یہ تو کیونکہ ہم تفصیل پڑھ چکے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ بس ان لفظوں کو آپ بار بار دیکھیں، بار بار زبان سے ادا کریں، تاکہ یہ ذہن پر دماغ میں بھی بیٹھ جائیں، اور یہ کم از کم مثال ایک ایک کی آپ کی ذہن نشین ہو جائے، پختہ ہو جائے۔ پھر اسم الصفہ، اسماء و صفہ کے چند اوزان، یہ بہت عام چیز ہے، یہ یاد کرنے والی چیز ہے، مستقل یہ آپ کو زبانی یاد ہونی چاہیے۔ فعل ایک وزن ہے جس کے وزن پر مختلف دو لفظ آپ کے سامنے آئے ہیں، جن کا معنی صعب دشوار، سہل آسان۔ اسی طرح فعل ایک وزن ہے، صفر خالی، ملح نمکین، فعل جو ہے صلب، فعل کے وزن پر صلب سخت، حلو میٹھا، فعل، فعل حسن اچھا، بقل نامور آدمی۔ دیکھیں حسن سے تو ہم واقف ہیں نا، تو یہ فعل کے وزن پر ہے،
اسی طرح فعال، فعال کے وزن پر شجاع، اس لفظ سے بھی ہم واقف ہیں، بہادر. اسی طرح اجاج، سخت کھاری. اور پھر دیکھیں فعلان، یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. کسلان، سست. غضبان، غضبناک. فعیل، کبیر، بڑا. صغیر، چھوٹا. اچھا جی. اسم الصفہ مشبہ، وہ اسم صفت جس کو مشابہت دی گئی ہو. صفت مشبہ وہ اسم جو فعل لازم سے بنایا جائے اور جس میں مصدر کے معنی دائمی پائے جائیں. ٹھیک ہو گیا. یہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ صفت مشبہ اور اسم الفاعل، یعنی ان دونوں کا آپس میں فرق کیا ہے. صفت کی دائمی ہونے کا مفہوم ہوتا ہے صفت کے اندر، اور صفت کے عارضی ہونے کا مفہوم کس میں ہوتا ہے؟ اسم الفاعل کے. اسم الفاعل کیونکہ صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے نا، اور صفت مشبہ جو ہے اس کے اندر دائمی ہونے کا مفہوم ہوتا ہے، اور اسم الفاعل کے اندر عارضی ہونے کا مفہوم ہوتا ہے. اور اسی طرح اسم الصفہ المشبہ، اسم الفاعل جو ہے ابواب مختلف میں سے آتے ہیں، وزن ایک ہی ہوتا ہے فاعل کا. یعنی اسم الفاعل جو ہے مختلف ابواب میں سے، جیسے ثلاثی مجرد میں کے مختلف ابواب ہیں، باب فتحہ ہے، باب ضربہ ہے، باب حسیبہ ہے، ان سب میں سے آئے گا اسم الفاعل، لیکن اس کا وزن ایک ہے فاعل، جو کہ صفت کے طور پر آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح صفت مشبہ کیا ہے؟ اوزان کا استعمال اہل زبان پر. اس کا تو ایک وزن ہے نا اسم الفاعل کا، لیکن جو صفت مشبہ ہے نا اس کے اوزان بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں. لیکن صفت مشبہ ابواب بھی مختلف ہوتے ہیں. یعنی ایک قسم صفت مشبہ کی وہ ہے کہ اوزان کا استعمال اہل زبان پر ہے، کہ مختلف اوزان جو انہوں نے بتایا انہیں کو ہم نے مان لیا. پھر کیا ہے؟ صفت مشبہ ابواب اس کے اندر مختلف ہیں، اوزان مختلف ہیں. ٹھیک ہے. ابواب مختلف، اوزان بھی مختلف. پھر صفت مشبہ وہ ہے جس کا باب ایک ہے، اوزان مختلف ہیں، جیسے قاسمہ، خصم، خصیم. اب دیکھیں باب ایک میں سے یہ لفظ استعمال ہوئے، لیکن خصم، خصیم، اوزان مختلف ہیں. اسی طرح صفت مشبہ ابواب بھی مختلف اور وزن ایک ہی ہے، بخیل، بعید. یعنی اس کے اندر ابواب تو مختلف ہیں، مختلف ابواب میں سے یہ لفظ آ سکتا ہے. یعنی صفت مشبہ کی ایک قسم وہ بھی ہے جس کے اندر ابواب مختلف ہیں بہت سارے، لیکن وزن ایک ہے. جیسے دیکھیں فاعل کا ایک وزن تھا نا، اس کا تو بالکل ایک وزن ہے نا. یہاں پہ اس کے اندر ایسی صفت بھی آئے گی جس کا بخیل ان کے وزن پر آئے گا بس. بعید، حریص. لیکن دیکھیں بخیل جو ہے باب سامیہ میں سے آیا ہے، بعید باب کاروما سے میں آیا ہے، حریص باب ضاد میں سے یعنی ضربہ میں سے آیا ہے. تو لیکن وزن ایک ہی آیا ہے. اب یہ چیزیں فوری سمجھ آنے والی، اگر کہ اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں پیدا فرمائے. بہت سارے لوگوں کو فوری بھی سمجھ آ جاتی ہیں، لیکن جو بعض دفعہ نیا بندہ ہوتا ہے اس کو بہت فوری نہیں آتی. یہ ایک وقت تک یہ ساری چیزیں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوسرے ابواب سے فعیل ان کے وزن پر، صفت مشبہ دوسرے ابواب سے فعیل ان کے وزن پر، جیسے بخیل، بعید، حریص. اچھا جی. اسم الصفہ المشبہ، فعیل کے وزن پر آنے والی صفت، وہ کیا ہے؟ اسم الفاعل کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. اب دیکھیں فعیل کے وزن پر آنے والی صفت، اس بات پر ذرا غور کیجئے گا. فعیل کے وزن پر آنے والی صفت جی
بالکل بالکل. چلیں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے. دیکھیں اس بات کو پھر غور سے دیکھیے. فعیل کے وزن پر آنے والی صفت اسم الفاعل کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے. یعنی دیکھیں فعیل کے وزن پر آنے والی صفت اسم الفاعل، یعنی اس کے اندر معنی فاعل کا ہوگا. سریع، حریص. ٹھیک ہے. اب حریص کے اندر بہت زیادہ حرص کرنے والا. ٹھیک ہے. تو یہ فاعل کا کام ہوتا ہے نا، کرنے والے کا، جس کے اندر مفہوم ہو. ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ فاعل کے معنی میں آئی ہے، لیکن ہے کیا؟ فعیل کے وزن پر، اور ہے یہ صفت، اور فاعل کے وزن، فاعل کے طور پر آئی ہے. قرآن مثالیں بھی آئیں گی آگے انشاءاللہ، وہ بھی ہم کریں گے. لیکن فی الحال تو اصل میں ہم اس کو سمجھ جائیں نا تھوڑا سا. جب سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر پرانی مثالیں بھی آ جائیں گی انشاءاللہ. قتیل، جریح. دیکھیں اس کے علاوہ اسم المفعول کے معنوں میں بھی استعمال ہوتی ہے. دیکھیں قتیل. اب قتیل کا معنی یہاں پہ قتل ہونے والا کا ہی آئے گا. جریح، میرے خیال میں جریح کا معنی آئے گا جس کے اوپر جو جس کا آپریشن یا اس طرح کا، یہ جریح کا معنی آتا ہے آپریشن کیے جانے والا بندہ. اسی طرح بعض دفعہ اسم الفاعل کے وزن پر ایسے فعل سے آتی ہے، یعنی صرف آتی ہے اسم الفاعل کے وزن پر ایسے فعل سے آتی ہے جس میں ہمیشگی کا مفہوم ہو. باب کاروما سے بھی فاعل کے وزن پر آتی ہے. کیا آتی ہے؟ صرف. جی جی بالکل بالکل صحیح لکھا آپ نے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا جی، باب کاروما سے بھی فاعل کے وزن پر آتی ہے کیا؟ صفت. صاحبہ سے صاحب، اور طاہورہ سے طاہر. کاروما سے ہے نا طاہورہ. اسی طرح صاحبہ سے یہ باب کون سا ہے؟ باب کاروما اور صاحبہ، صاحب طاہورہ سے. ٹھیک ہے جی. صاحبہ سے صاحب اور طاہورہ سے طاہر. یہاں پہ زیادہ چیزیں ہیں. اس میں کیا ہے؟ ایسی صفات، اس کو صفہ المشبہ، ایسی صفات جو عارضی ہوں مگر بار بار ہوں. یہ بہت اہم بات ہے. اب وہ مثالیں آ رہی ہیں کیا ہیں؟ ایسی صفات جو عارضی ہوں مگر بار بار ہوں. بھوک، پیاس، ناراضگی، ایسی صفت کے دوران دو اوزان ہوتے ہیں. دیکھیں جو بھوک ہوتی ہے نا، وہ عارضی ہے لیکن ہوتی تو بار بار ہے نا. اس کے اندر پھر کسی حد تک ہمیشگی کا معنی پایا جاتا ہے نا. اسی طرح ناراضگی، یہ آتا تو، غصہ تو آتا تو تھوڑے وقت کے لیے ہے لیکن آتا بار بار ہے. ایسی صفت کے دو اوزان ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ فاعل اور فعلان. اس کی جو مؤنث ہے وہ کیا بنے گی؟ فعلا. اور دونوں کی جو جمع ہے فعل اور فعلان کی جمع کیا ہے؟ فعال یا فعالا. یہ دو قسم کی جمع بنتی ہے. دونوں کی جمع دو قسم کی آتی ہیں، فعال یا فعالا. اب دیکھیں فرح، خاصم. فرح خوش ہونا. اب دیکھیں یہ جو خوشی والی بات ہے نا، یہ ایک وقت میں، یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ خوشی جو ہو وہ مستقل چلتی رہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خاصم، جھگڑا کرنا. ایک بندہ جھگڑالو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک وقت میں جھگڑا کرنے والی صفت آتی ہے تو مستقل تو نہیں رہتی نا.
اسی طرح غضبان، انسان غضبناک ہو جاتا ہے، بہت غصے والا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی غصہ بھی تو ہر وقت نہیں رہتا، لیکن یہ چیزیں وہ ہیں جو بار بار آنے والی چیزیں۔ کسلان، سست رہنا، اب سست تو انسان بالکل مستقل ہی تو نہیں ہوا پڑ رہتا نا، لیکن ہوتا سستی کاہلی بار بار ہوتی ہے۔ غضبہ، کسلا، یہ ان کی جو ہے مؤنث بنتی ہے، اور پھر ان کی جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ غضاب، غضبہ کی جو جمع بنے گی وہ کیا بنے گی؟ غضاب، اور کسلا کی جو جمع بنے گی کسالہ بنے گی، کسالہ۔ فعلان، فعلان بھی ایک وزن ہے، کبھی مورب، اچھا یہ جو فعلانو کا وزن ہے یہ کبھی مورب بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی فعلان، فعلانتن، اب یہ چیزیں یاد کرنے والی ہیں نا۔ اسی طرح کسلان، کسلانتن۔ صفت مشبہ میں اکثر اوزان میں مؤنث گول تا لگا کر بنائی جاتی ہے، بعض دفعہ دونوں کے لیے وزن مشترک ہوتا ہے اور بعض دفعہ الگ الگ۔ اسی طرح زیادہ ترجمہ سالم استعمال ہوتی، اپنا زیادہ تر جمع سالم استعمال ہوتی ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم اپنے سبق تک نہیں پہنچے، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ اسم الصفہ المشبہ، صفت الوان و عیوب۔ اب یہ وہ صفت آ رہی ہے جو لون یعنی رنگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور عیوب کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایسی صفات جو دائمی ہوں اور ایسے افعال سے آئیں جو رنگ ظاہری عیب یا رنگ ظاہری عیب یا حلیہ کے معنی رکھتے ہیں۔ وزن، وزن کون کون سے ہیں؟ واحد مذکر کا بھی ہے اور واحد مؤنث کا بھی ہے۔ افعلوا واحد مذکر کے لیے اور فعلاء مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ فعل ان کی جمع ہے، دیکھیں افعل مذکر کے لیے، فعلاء مؤنث کے لیے، اور فعل دونوں کی جمع ہے، دیکھیں یہاں پہ بھی یہ میں آپ کو بتا چکا تھا۔ افعل واحد مذکر، افعلانی تثنیہ مذکر، فعل جمع مذکر، پھر فعلاء واحد مؤنث، فعلوانی تثنیہ، فعلوانی تھوڑا سا فرق ہے، اس کو پھر یاد کرنے والی چیز ہے۔ فعل یہ پھر دونوں کی جمع ہے۔ اب ان کی نصب جر کیا ہے؟ افعل، افعلا، افعلا، افعلانی، افعلین، افعلین، فعل، فعلا، اپنا فعلا، فعلن بھی پڑھ سکتے ہیں اور فعلا بھی پڑھ سکتے، پڑھنے کے اعتبار سے بہرحال آئی تو زبر، دو زبر ہیں، اس کے بعد الف ہے۔ اسی طرح فعلن اور فعلا مؤنث کے لیے پھر اس کی نصب فعلا اور پھر فعلا، فعلا، فعلا وانی، فعلا وانی، فعلا وینی، فعلا وینی، پھر فعل، فعلن، فعل۔ یہ اب آپ کو پتہ چل گیا، یہ پہلی لائن رفع کی ہے، دوسری نصب کی ہے اور پھر تیسری جر کی ہے۔ اب ہے جی جو ہمارا آج کا سبق تھا وہ کیا ہے؟ اسم المبالغہ، اسم الفاعل ہی کی ایک خاص شکل جس میں مبالغہ یعنی کام کی کثرت اور زیادتی کے معنی ہوتے ہیں۔ ضاربن مارنے والا، ضرابن کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا۔ دیکھیں ضاربن تو اس کا مصدر تھا نا، مارب اپنا فاعل کے وزن پر، لیکن یہ جب اس میں مبالغہ بنے گا تو وہ کیا بن جائے گا؟ ضرابن کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا۔ اب اس کا مفہوم دیکھیں، غاربن کا ترجمہ مارنے والا، ضرابن کا ترجمہ کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا، تو یہ اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی مبالغہ، بہت زیادہ مبالغہ اس کے اندر آ جاتا ہے۔
یعنی بڑھ جاتی ہے بات بہت زیادہ۔ اسم المبالغہ کے وزن وہ کون کون سے ہیں؟ فعال ایک وزن ہے، اس پر دیکھیں لفظ کون کون سے آئے ہیں۔ قہار بہت غلبے والا، علام بہت علم والا، حلاف بہت قسمیں کھانے والا، خباز بہت روٹیاں بنانے والا، خیاط درزی یعنی زیادہ کپڑے سینے والا، بزاز کلات برتن بیچنے والا۔ اچھا جی، پھر دیکھ لیں فعال، دیکھیں نا آپ کے سامنے ضراب کا ایک وزن آیا تھا نا، کثرت سے اور بہت زیادہ مارنے والا، یہ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اب ان قہارن کے اندر بھی یہ کثرت سے اور بہت زیادہ کا معنی اگر آپ لیں گے تو انشاءاللہ یہ قہارن کا معنی آپ کو سمجھ آ جائے گا، قہارن۔ اسی طرح حلاف بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا، یعنی کثرت سے اور بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا، علام کثرت سے اور بہت علم رکھنے والا، خباز کثرت سے اور بہت روٹیاں بنانے والا، خیاط کثرت سے اور بہت زیادہ کپڑے سینے والا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بالکل واضح بالکل ڈائریکٹ اسی طرح معنی منطبق ہوتا بھی ہو۔ بزاز کلات برتن۔ اسم المبالغہ کے اوزان فاعل، فعیل، فعلان۔ اب دیکھیں یہ جو فعیل کا وزن ہم نے اس میں بھی دیکھیں نا، پڑھا تھا نا صفت میں، صفت میں تو وہ بھی تھا نا فعیل کا وزن، تو یہاں پہ اس کے اندر بھی آ گیا ہے اسم المبالغہ کے اندر رحیم۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں رحیم، اور پھر اسم المبالغہ کا وزن فعلان بھی آ گیا ہے، جہاں پہ ہم نے فعلان وزن بھی ہم نے اس کے اندر صفت کے اندر بھی دیکھا تھا۔ تو یہ دو اوزان ایک جیسے آ رہے ہیں، بس اس چیز کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کی اگر آگے گردان کریں تو وہ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے بس۔ اچھا فعلان، اب یہ اسم المبالغہ کے اندر آتا ہے، دیکھیں رحمان، اب ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، رحمان کے اندر بہت زیادہ مہربان، یعنی ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحم کا آنا، اور رحیم ان کے اندر کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والا، یعنی اس کے اندر دوام ہے، اس کے اندر مستقل معنی آتا ہے کہ مستقل رحم کرنے والا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ مستقل رحم کرنے والا، دونوں چیزیں اب آپ دیکھیں یہ سورۃ فاتحہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ الرحمن بھی ہے اور الرحیم بھی ہے، یعنی اس کی رحمت جو ہے ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند بھی ہے، اور دوام کے ساتھ، یعنی وہی ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہمیشگی کا ہے، ہمیشہ اللہ ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند رحمت کرتا ہے اور مستقل کرتا ہے دوام کے ساتھ، یہ عمل جاری ہے، کبھی رکا نہیں ہے، یعنی رحیم کے اندر وہی رحمت جو ہے مستقل جاری ہے، اور رحمان کے اندر وہی رحمت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی مانند چل رہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے اندر یہ دونوں جو ہے اس میں مبالغے کے طور پر ہیں، اور وہ مبالغہ اللہ کے لیے مبالغہ نہیں ہے، وہ حقیقت ہے۔ مبالغہ تو لوگ کرتے ہیں نا، جو شاعر ہیں خاص طور پر، وہ کسی بادشاہ کا اگر مبالغہ کرتے ہیں، اس کی جو اگر مدح سرائی کرتے ہیں، اس کی عزت کے لیے جملے بولتے ہیں، تو وہ پتہ نہیں اس کو آسمان پہ چڑھا دیتے ہیں، کبھی کہاں لے جاتے ہیں اس کو، کبھی کہاں لے جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا میں مفہوم بتانے لگا ہوں، کہ شاعر تو ہر وادی میں گھومتا ہے۔ ہر وادی کے اندر گھومنے کا مطلب کہ وہ پھر مختلف جگہوں پہ کبھی کہاں کی بات کرے گا، کبھی مشرق کی بات کرے گا تو کبھی مغرب کی بات کرے گا، اس طرح شاعروں کا انداز ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت نے کچھ ایسے شاعر بھی دنیا میں پیدا کیے، جیسے علامہ اقبال رحمہ اللہ ہیں، انہوں نے پھر قرآن مجید کو اپنا مرکز و محور بنایا نا، اس وجہ سے ان کی شاعری کو اللہ نے قبول بھی فرمایا کہ علماء کی جو بیانات ہوتے ہیں اس کے اندر پھر جو ہے وہ ان کی شاعری زیادہ سے زیادہ جو ہے سمجھانے کے لیے
وہ بولی جاتی ہیں، لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کے لیے ان کی شاعری کا بھی سہارا لیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آپ دیکھیں اگلا وزن کیا ہے، فعول، غفور، بہت بخشنے والا۔ یہاں پہ فعول ہونا چاہیے، فا کے اوپر زبر ہونی چاہیے کیونکہ اسی کے وزن پر ہے نا، غفور اور صبور، بہت زیادہ صبر کرنے والا۔ اسی طرح مفعال، مدرار، دیکھیں مدرار، یہ جانا پہچانا لفظ ہے نا، مفعال کے وزن پر ہے مدرار، بہت زیادہ بہ نکلنے والا، بہت زیادہ بہ نکلنے والا۔ معمار، بہت تعمیر کرنے والا۔ فاعلۃ، قارعۃ، بہت زیادہ کھٹ کھٹانے والا۔ غاشیۃ، بہت زیادہ چھا جانے والا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا جی، اسم المبالغہ مشترک اوزان بھی ہیں کچھ، وہ کیا ہیں، فعل، فعیل، فعلان، اسم المبالغہ اور صفت مشبہ میں مشترک، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیے تھے نا، فعل اور پھر فعیل، یہ فا کے نیچے بھی زیر غلط آئی ہوئی ہے، اصل میں فعیل ہے، اور فعلان ہے، یہ مشترک اوزان ہے اسم المبالغہ اور اسم الصفہ کے اندر۔ اچھا، مفعال، یہ بھی اسم المبالغہ اور اسم الاعلی میں مشترک ہے۔ اور فاعلۃ کیا ہے، اچھا اس کے اندر اب ایک اور چیز کیا ہے، اسم المبالغہ اور اسم الفاعل کے مؤنث میں مشترک ہے۔ اسی طرح فاعلۃ کے اندر کیا ہے، گول تا اسم الفاعل میں علامت تانیث ہے، جبکہ اسم المبالغہ میں علامت مبالغہ ہے۔ اچھا، علامت کی تا جو ہے مبالغے کی، جبکہ خلیفت کی جو تا ہے مبالغہ کی نہیں ہے۔ اب آپ ذرا غور کر لیں، علامت جو ہے اس کی جو تا ہے بولتا ہے یہ مبالغے کے لیے ہے، اور خلیفت کی جو بولتا ہے یہ مبالغے کے لیے نہیں ہے۔ اچھا جی، اسم المبالغہ صفت مشبہ دونوں عموماً فعل ثلاثی مجرد سے آتے ہیں۔ عمومی طور پر اسم المبالغہ بھی اور صفت مشبہ بھی دونوں عموماً فعل ثلاثی مجرد سے آتے ہیں۔ اسم المبالغہ زیادہ تر فعل متعدی سے بنتا ہے۔ متعدی ہم پیچھے سے پڑھ رہے ہیں نا، جو جن کے لیے دوسرا مفعول ضرورت ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ میں نے آپ کو دو مثالیں دی تھی، جالسا اور اپنا ضربہ۔ جالسا مثال دی تھی کہ فعل لازم کی، کہ انسان جو جالسا بیٹھتا ہے تو وہ اثر انداز خود پر ہوتا ہے، فاعل بھی وہی ہوتا ہے، مفعول بھی وہی ہوتا ہے، جبکہ ضربہ کو دوسرے مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اسم المبالغہ فعال کے وزن پر، صبار بہت صبر کرنے والا، مناع بہت زیادہ منع کرنے والا۔ تو اسم المبالغہ کے چند چیزیں اور ہیں۔ اسم المبالغہ کے جو صیغے ہیں عموماً مذکر مؤنث دونوں کے لیے یکساں ہوتے ہیں۔ یہ ہم کل پڑھیں گے کیونکہ یہ تھوڑی سی تفصیل ہے، یہ بھی یاد کرنے والی چیزیں ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ پھر کل پہ رکھیں گے۔ یہ میں اسی لیے پیچھے سے دہراتا بھی ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا ہو، تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ آتا چلا جائے۔ جو چیزیں پھر کچھ آسان ہوں گی ان میں ہم تھوڑی سی اپنی سپیڈ بڑھا کے یہ والا وقت کور کر لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔